افروزہ ایک طرح دار لڑکی تھی، حسین ہونے کے ساتھ دولت مند، سونے پہ سہاگا۔ گھر میں ہوتی تو در و دیوار جگمگا اٹھتے، محفل میں ہوتی تو مرکز نگاہ بنتی۔ وہ MSc پاس تھی، یعنی کوالیفیکیشن میں بھی مجھ سے بہتر۔ شادی سے پہلے افروزہ کے والد انوار صاحب نے میرے سامنے جو شرائط رکھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ 3-4 سال کے اندر مجھے اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر میں سکونت اختیار کرنا ہوگی۔ میرے خیال میں 3-4 سال کی مہلت کافی تھی۔ اس دوران میں اپنی زمینوں اور فارم سے فارغ ہو سکتا تھا، ساتھ ساتھ لاہور میں کاروبار بھی جما سکتا تھا۔ بہرحال اگلے 3-4 برس افروزہ کو حویلی میں گزارنے تھے، اور میرے لیے ضروری تھا کہ حویلی کو آرام و آسائش کے اعتبار سے لاہور کی عالیشان کوٹھیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کروں۔ پیسے سے کیا ممکن نہیں، میں نے شادی کے بعد 3-4 ماہ کے اندر حویلی کی کایا پلٹ دی۔ بظاہر وہ حویلی گاؤں میں تھی، لیکن اندر سے نیو یارک یا پیرس میں پائی جاتی تھی۔ سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، وسیع ٹیرس، قیمتی ساز و سامان اور ایئر کنڈیشنرز۔ افروزہ اور دیگر احباب کی گاڑیوں کے لیے میں نے حویلی سے پکی سڑک تک اپنے ذاتی خرچ پر ایک پختہ سڑک تعمیر کرانے کا پروگرام بھی بنایا۔ افروزہ اپنے ساتھ بیش قیمت جہیز کے علاوہ ایک فیکٹری بھی لائی تھی۔ نوکروں کا ایک جتھا بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان میں ایک اس کی ذاتی ملازمہ تھی، ایک ٹینس کوچ، ایک سائس جو اس کے 4 پالتو گھوڑوں کے ناز اٹھاتا تھا، اور ایک باڈی گارڈ۔ ایک معروف صنعت کار فیملی کا داماد بننے کے بعد میرے سماجی مرتبے میں خاصا اضافہ ہوا۔ ارد گرد کے زمیندار مجھ سے دبنے لگے۔ میں نے اس شادی پر اور حویلی کی شان و شوکت بڑھانے پر 35-40 لاکھ روپیہ خرچ کیا، اور 5 مربع زمین بیچی، اور کئی دوسرے مسائل پیدا کیے۔ افروزہ کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ یہ سب اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ آئے دن حویلی کے سامنے گاڑیوں کی قطاریں کھڑی ہوتیں۔ شکار، سیر، پکنک، فنکشن، ہر وقت ہلا گلا رہتا۔ یہ ہنگامے ہی تو مجھے درکار تھے۔ ان مصروفیات میں رابو کا خیال ایسے آتا جیسے گہرے بادلوں میں اچانک بجلی چمک جائے۔ میں اس سے بے خبر نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے مسائل میرے پیدا کردہ تھے۔ میں اسے ان مسائل کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب وہ حویلی کے پیچھے بنے کوارٹروں میں ماما کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں نے ماما سے کہا تھا کہ وہ رابو کو کام پر نہ لایا کرے۔ کسی نہ کسی بہانے میں اسے چند سو روپے دے دیا کرتا تاکہ اسے رابو کی کفالت میں مشکل نہ ہو۔ اپنی نو بیاختہ بیوی کے ساتھ میرے شب و روز مصروف گزر رہے تھے۔ یہ فروری کی ایک صبح کا ذکر ہے۔ میں اور افروزہ لان میں کرسیاں ڈالے چائے پی رہے تھے۔ وہ اچانک بولی، جہاں داد، یہ رابو کیا ماما کی بیٹی ہے؟ اس اچانک جملے سے میں ہل کر رہ گیا۔ مجھے لگا میرے دل کا چور میری آنکھوں میں آ بیٹھے گا۔ میں نے اپنی نگاہیں پیالی پر جما دیں، لہجے کو نارمل رکھ کر پوچھا، کس رابو کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو ماما کے ساتھ اس کے کوارٹر میں رہتی ہے، سانولے سے رنگ کی، اونچی ناک والی۔ اچھا، وہ بھانجی ہے اس کی؟ سنا ہے اس کی شادی بھی ہوئی تھی؟ ہاں، اس کا خاوند دبئی گیا ہوا ہے۔ میں نے تو کچھ اور سنا ہے کہ اس کا خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، بلکہ شاید طلاق بھی ہو گئی ہے۔ میں افروزہ کی معلومات سے پریشان سا ہو گیا۔ وہ حویلی اور گاؤں کے حالات سے اچھی خاصی باخبر تھی۔ کہیں وہ میرے اور رابو کے تعلق سے آگاہ تو نہیں ہو گئی؟ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں نے افروزہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بولی، اشیر خان نے اشاروں کنایوں میں مجھ سے ذکر کیا ہے رابعہ کا۔ میں بری طرح چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ مسکرا کر بولی، اشیر شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اشیر خان اس مکروہ چہرے والے باڈی گارڈ کا نام تھا جو افروزہ کے جہیز میں دوسرے ملازمین کے ساتھ آیا تھا۔ عجیب سا شخص تھا۔ قوی ہیکل جسم، چھوٹا سا سر، بازو کافی لمبے تھے۔ ان لمبے بازوؤں میں شاید اس کی لمبی آستینوں کا بھی دخل تھا جو ہر وقت ہتھیلیوں تک لٹکی رہتی۔ مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوتی،
رنگ سفید لیکن چہرے پر داغ، عمر 40 کے لگ بھگ۔ یہ شخص مجھے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے سوچا تھا جیسے ہی موقع ملا اس کو حویلی سے فارغ کر دوں گا۔ جذبات کو قابو میں رکھ کر میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، اشیر نے کہاں دیکھ لیا اس لڑکی کو؟ افروزہ بولی، یہیں دیکھا ہوگا حویلی میں۔ تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے وہ 7 پردوں میں چھپی کوئی چودھرانی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہے ان دونوں میں؟ بھائی ہوگی ہی نا، جبھی تو کہہ رہا ہے وہ۔ میرے خیال میں ایسی لڑکی کے لیے اشیر خان ہر طرح سے مناسب ہے، ورنہ ایک غریب متعلقہ کو پوچھتا کون ہے؟ وہ متعلقہ نہیں ہے افروزہ۔ جہانداد صاحب، اپنے ملازمین کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہیں۔ میں نے سنا ہے اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ ابھی تو وہ پھر بھی کسی کے پلے بن سکتی ہے، 3-4 سال گزر گئے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن تم اس کے لیے اتنی فکر مند کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ہنس کے بولی، آخر چودھرانی ہوں، بچے بچیوں کی شادیاں کرانا، ان کے معاملات کو سلجھانا، یہ سب میری ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ اس کا خیال تھا میں اس کے انداز پر کہا لگاؤں گا، لیکن وہ میرے سینے کی اتھل پتھل سے آگاہ نہیں تھی۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، تو پھر کیجئے جو آپ کا جی چاہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، ویسے اگر یہ رشتہ ہو جائے تو کیسا رہے؟ بڑے کام کا بندہ ہے یہ اشیر خان، ہمارے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہے۔ اپنے قبیلے میں اسے اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے، لیکن کہتا ہے اسی پنجابن سے شادی کروں گا۔ افروزہ اپنے ملازم کی بھرپور وکالت کر رہی تھی۔ میں نے بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور بولا، ٹھیک ہے چودھرانی جی، آپ جیتیں ہم ہارے، ہماری طرف سے بات پکی۔ آپ کل دلہا کو لے آئیے، نکاح 11 بجے اور کھانا 1 بجے، رخصتی باہمی صلاح مشورے سے۔ وہ کہا لگا کر ہنسی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، تم تو مذاق میں ٹال رہے ہو، میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کہی۔ میں کب کہتا ہوں یہ انہونی بات ہے؟ چلو میں کسی دن ماما سے پوچھوں گا۔ اس رات میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا۔ رابو میری کچھ نہیں لگتی تھی، میں اسے 2 بار نظر انداز کر چکا تھا، لیکن جب کبھی اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام آتا تو میرے دل و دماغ کی چولیں ہل جاتی۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ آج سے 3 برس پہلے ایک بوڑھی عورت اپنی یتیم بیٹی کو میرے سپرد کر گئی تھی۔ وہ یتیم بیٹی میری سرپرستی کے بہت دکھ اٹھا چکی تھی، یہاں تک کہ طلاق کا داغ بھی اس کے ماتھے پر میری وجہ سے لگا تھا۔ اگر میں اب بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتا تو یہ رذالت کی انتہا تھی۔ میں نے اشیر خان کی سنگن لینے کے لیے اپنی حویلی کے ایک ملازم شکر الہی کو بلوایا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا اور افروزہ نے بتایا تھا کہ اشیر خان بھی کچھ عرصے فوج میں کام کر چکا تھا، اس حوالے سے غالباً دونوں شناسا ہوں گے۔ میں نے تنہائی میں شکر الہی سے پوچھا، اشیر خان کیسا آدمی ہے؟ اس کے چہرے پر کچھ کرائیت کا سا تاثر ابھرا۔ چھوٹے مالک، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں گاؤں میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا گھر بسا دوں۔ شکر الہی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کا مطلب ہے آپ اشیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چھوٹے مالک، اشیر خان سے کسی عورت کو بیاہنے کا مطلب ہے اس بیچاری کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، اس سے پہلے وہ 2 بیویاں قبر میں اتار چکا ہے، تیسری لاہور کے کسی ہسپتال میں زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا، افروزہ نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی تھی۔ شکر الہی سرگوشی میں بولا، چھوٹے مالک، اشیر خان کو کوڑ ہے، اس کی بھویں نہیں دیکھی آپ نے، کتنی جھڑی ہوئی ہیں، سوجے سوجے سے کان ہیں۔ یہ بات تو اب سارے گاؤں میں ہے، لوگ آپ کی وجہ سے چپ ہیں۔ ایک دن وہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا، میری نظر اس پہ پڑی، اس کے بازو کوہنیوں تک عجیب سے تھے، ان پر دانے سے نکلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں کی طرف گھورتے پایا تو جلدی سے آستینیں نیچے کر لیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا تھا، پھر بھی میں نے کہا، تم نے کچھ پوچھا نہیں؟ پوچھنا کیا ہے مالک، 100% پکی بات ہے۔ اشیر خان میری بیگم کا چہیتا نوکر تھا،
یقینی طور پر وہ اس کی بیماری سے آگاہ ہوگی۔ اس کے باوجود وہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آئی تھی۔ مجھے افروزہ پر طیش آیا۔ اسے کیا حق تھا کسی بے سہارا لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا؟ شام کو میں نے اشیر خان کی بات چھیڑی، اس کی بیماری کا ذکر کیا تو افروزہ دائیں بائیں سر کو ہلا کر بولی، جہاں داد تم بھی کمال کرتے ہو، پاپا جانے ٹھیک کہتے ہیں، دیہات کے رہنے والوں کی سوچ بھی دیہاتی ہو جاتی ہے۔ تم تو لیپروسی کا نام ایسے لے رہے ہو جیسے لوگ 2000 سال پہلے لیتے تھے۔ اب یہ کوئی خوفناک ناقابل علاج مرض نہیں رہا، اور ابتدائی اسٹیج پر تو اس پر قابو پانا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 2 سال پہلے اشیر خان میں ابتدائی علامات نمودار ہوئی تھیں، علاج کے بعد وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے تو سنا ہے افروزہ اس سے پہلے وہ 2 بیویوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ توبہ 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 جہاں داد، تمہارا مطلب ہے اس کی 2 بیویاں اس کی وجہ سے بیمار ہو کے مری؟ لیکن جناب وہ ابھی تک خود کیوں زندہ ہے؟ اشیر کی صرف 1 بیوی مری ہے، وہ بھی لیپروسی سے نہیں، بجلی کا جھٹکا لگنے سے۔ میں نے کہا، اور اس کی وہ بیوی جو ہسپتال میں ہے؟ افروزہ بولی، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشیر کی وجہ سے بیمار ہوئی۔ جب اشیر سے اس کی شادی ہوئی تو یہ بھلا چنگا تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے، بلکہ میرا بھی یہی خیال ہے، کہ شادی سے پہلے لڑکی کو کوڑ تھا جس کی وجہ سے اشیر بھی متاثر ہوا۔ اس کے بعد افروزہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ اس نے مجھ سے اشیر کی بیماری بھی چھپائی تھی اور اس کی سابقہ شادیوں کا ذکر بھی گول کیا تھا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں نے اشیر کے متعلق مصالحت بھرا رویہ اختیار کیا، صرف اس کی شادی کا ذکر مؤخر کرنے پر اکتفا کیا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے فوراً حویلی بدر کرنے کا مطالبہ کرتا، لیکن اس واقعے کے بعد رابو کا گھر بسانے کا خیال میرے دل میں جم گیا۔ میں سوچنے لگا کوئی مناسب شخص دیکھ کر رابو کا بیاہ کر دوں۔ یہ میرے لیے ایک نہایت ناخوشگوار فریضہ تھا، مگر اس سے روگرانی اب اور بھی ناخوشگوار تھی۔ میں اپنے طور پر کسی مطلوبہ شخص کی ٹو میں رہنے لگا اور اس سلسلے میں ماما سے بھی بات کی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے مالک عام ہمارے لیے بھلا ہی سوچیں گے، آپ رابو کو کسی پتھر سے بھی باندھ دیں گے تو وہ اس سے لگ کر بیٹھی رہے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ بیاہ کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، وہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کاٹے گی؟ ماما بولی، میں تو چاہتی ہوں کل کی بجائے اس کا بیاہ آج ہو جائے، لیکن آپ اس سے پوچھ لیں۔ ماما کے ساتھ گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ رابو ابھی دوسرے بیاہ کے لیے تیار نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شادی والے باب کو کچھ عرصے تک نہ کھولا جائے۔ زندگی پھر ایک بار اپنے راستے پر گامزن ہو گئی۔ وہی حویلی، وہی مہمانداریاں، وہی تفریحات، وہی افروزہ۔ اس دوران ایک بار افروزہ امید سے ہوئی، لیکن ابارشن کروانا پڑا۔ اشیر خان بدستور حویلی میں تھا۔ اس سے میری نفرت اور کرائیت بڑھ گئی تھی۔ عجیب سا پراسرار آدمی تھا، الگ تھلگ، خاموش لیکن ہوشیار۔ میں نے شکر الہی کو خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ اس سے بات چیت کرتا رہا کرے، یہ نہ ہو یہ شخص خاموشی کے پردے میں کوئی کام دکھا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ میں رابو کے سلسلے میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق اشیر خان کی شہرت کسی حوالے سے بھی اچھی نہ تھی۔ اس کی دوسری بیوی، جسے بعض لوگ تیسری بتاتے تھے، جو لاہور کے خیراتی ہسپتال میں پڑی تھی، اسے وہ زبردستی اٹھا کر لایا تھا۔ یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اس نے ایک شخص کی ٹانگیں بھی توڑ دی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رابو یا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ شکر الہی مجھے اشیر خان کے بارے میں وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مختلف بات بتائی۔ کہنے لگا، چھوٹے مالک، اشیر خان تو امریکہ جا رہا ہے۔ آج صبح بتا رہا تھا، سرخ بالوں والا صاحب مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جائے گا دانوں کے علاج کے لیے۔ وہ یقیناً سرخ بالوں والے جیکسن کی بات کر رہا تھا۔ جیکسن افروزہ کے فیملی فرینڈ میں سے تھا، نیلی آنکھوں والا، اونچا لمبا، خوبرو نوجوان۔ وہ امریکی ریاست انڈیانا کا رہائشی تھا اور افروزہ کے پاپا سے اس کے کاروباری تعلقات تھے۔ افروزہ اور جیکسن کی مشترکہ دلچسپی ٹینس تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا
دونوں بیشتر وقت ٹینس کھیلتے رہتے یا لطیفے سناتے۔ افروزہ کے شوہر کی حیثیت سے مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتا۔ 3 ہفتے پہلے افروزہ کا عربی گھوڑا بیمار ہو گیا۔ اس کا کافی علاج کروایا لیکن طبیعت نہ سنبھلی۔ جیکسن نے آتے ہی پہلا کارنامہ یہ انجام دیا کہ اس نیم مردہ گھوڑے میں جان دوڑا دی۔